يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. رواہ البخاری و مسلم. اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، روزوں کے مسائل کی اس سیریز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آج ہم انشاءاللہ نفل روزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے. رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں ان کو نفل روزہ کہا جاتا ہے. جیسے شوال کے 6 روزے، چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 کے روزے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے 9 روزے، اس میں عرفہ کا روزہ بھی شامل ہے. اسی طرح عاشورہ کا روزہ اور اس کے 1 دن پہلے یا بعد کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ. یہ روزے انسان کو پورے سال بندگی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ روزہ نفس کی پاکی کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور اللہ رب العالمین کو فرائض کے بعد نفل عبادات بہت زیادہ پسند ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ نوافل کے ذریعے، نفل عبادات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. وہ مسلمان جسے خیر و بھلائی کے کاموں میں رغبت اور شوق ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نفلی روزہ رکھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. یعنی جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سلف صالحین کی زندگیوں کا معمول تھا کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ زندگی بھر نفلی روزوں کا بطور خاص اہتمام کرتے تھے. ناظرین، فرض روزوں کے لیے رات میں طلوع فجر سے قبل ہی نیت کرنا ضروری ہے. البتہ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بشرطے آدمی نے طلوع فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو یا روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فإنی صائم، تب میں روزے سے ہوں. اسی طرح اگر کوئی نفل روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت دے یا اتفاق سے گھر میں مہمان آ جائیں اور اپنے ساتھ کھانا کھانے پر اصرار کریں، ضد کریں، تو ان کی خاطر نفل روزہ توڑنا جائز ہے. اور اگر اس روزے کی قضا کرنا چاہیں تو کر لے، اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحیح روایت ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ فتح مکہ کے روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، ایک لونڈی برتن لے کر آئی اور اس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ اس لونڈی نے وہ پینے کا برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا۔ پینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن مجھے دیا اور میں نے بھی اس سے پیا۔ پینے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ تھا، میں روزے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکنتے تقدین شیئن، کیا یہ تمہارا قضا روزہ تھا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں، یہ میرا قضا کا روزہ نہیں تھا بلکہ یہ نفل روزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضرکی ان کان تطوعا، یعنی اگر یہ نفل روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ بھی دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کا کوئی قضا اور کفارہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ